ہارون بھائی آپ تھوڑا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ویژن اور مشن ہے جو وہ لے کر آئے، پھر اس میں اتنی مشکلیں اتنی مشقتیں ان پر لگا رہے ہیں، خود انہی کے جو ہے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے یہ کس طریقے سے ایک انسان کے ویژن مشن کو جو ہے روک دیتا ہے، اور کیسے وہ موٹیویشن ختم ہوتا ہے اس سے، وہ تھوڑا سا انسائٹس دے تاکہ ہمارے اندر ایک موٹیویشن آئے کہ ہم دین کے لیے کچھ کر سکیں، اور کسی کی باتیں سن کر ہم اپنے آپ کے موٹیویشن کو ختم نہ کریں۔ تو یہ تھوڑا سا آپ جو ہے بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماد بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن تو ان کا جو ہے اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ 100% تو ہمیشہ موٹیویٹڈ ہی رہے۔ جب بھی آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کی دی ہوئی تعلیم کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو موٹیویشن والی بات ہے وہ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ ختم کر لیں گے۔ ہوں کفار مکہ کا خیال تھا، قریش کا خیال تھا، مشرکین کا خیال تھا، ان لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ ایسا کر لیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی تو نہیں تھے نا، کوئی عام انسان تو نہیں تھے، ان دیٹ سینس کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تو وہ ڈیفینیٹلی لاکھوں کروڑوں میں سے، اربوں میں سے ایک تھے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ جو اس بات پہ موٹیویٹڈ تھے کہ ان کو اس طرح سے کریں گے تو ان کو نقصان پہنچے گا، وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے آخر میں۔ تو ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگین اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ہوں آپ کا اپنا جو ارادہ ہے وہ کیا ہے، وہ کتنا پختہ ہے، اللہ پہ یقین کتنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ پہ یقین ہونا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس میں تھوڑا سا جو واقعہ جس میں حضرت ابو طالب کے پاس وہ جب آخری آفر لے کر آئے کہ بھئی ہم آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، لیٹس میک اے ڈیل، تو ہم اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلی اس میں پڑھیں گے، لیکن میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک ہی بات کی کہ تم ایکسیپٹ کر لو لا الہ الا اللہ، تو مجھے تو بس یہی چاہیے، اور اس کے بدلے میں تم کو کیا ملنے والا ہے کہ تم کو دنیا جہان، عرب اور عجم، ہر طرح کی بادشاہت بھی مل جائے گی تم کو۔ اتنی بڑی پاور ہے یہ تین چار لفظوں کا جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہستی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی اینٹیٹی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، کوئی ایسی دنیا کی طاقت اور بیاونڈ دنیا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کے آگے سر جھکایا جا سکے۔ تو جنہوں نے یہ پلان کرا تھا انہوں نے پلان کرا تھا، اور یہ آج بھی اتنا ہی کارگر ہے کہ ان دیٹ سینس کہ لوگ پلان کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بھی سینکشنز، ہم اس کا لفظ یوز کرتے ہیں سینکشنز۔ تو ہوں جب ایک ملک دوسرے ملک پہ سینکشن لگاتا ہے، کوئی طاقتور یا کوئی ہلکا یا کسی بھی قسم کا ملک دوسرے ملک پہ سینکشن لگا سکتا ہے، وہ سینکشن لگاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لوگ ایک دوسرے پہ سینکشن لگاتے ہیں، ہم آپس میں لگاتے ہیں ایک دوسرے پر، خاندانوں میں لگاتے ہیں کہ تم سے تمہاری بات نہیں کریں گے، تم سے تمہاری مدد نہیں کریں گے، تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی جو لائف کا جو سبق ہے اس میں ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنے ڈٹرمنٹ تھے، اور جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیسے مدد کی۔ وہ اس ساری سٹوری میں جو جو یعنی کہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی، کہ ایک شخص جو مخالفین میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس راستے کو ہموار کرا کہ قریش سے جا کے بات کی جائے کہ بھئی یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مکڑیوں کے ذریعے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے دیمک کے ذریعے، لیکن جو بھی تھا ایک معجزہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا کہ وہ جو ایگریمنٹ لکھا ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ کا جو پیپر تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہاں پہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام باقی رہے، اور اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ حذف ہو گیا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا اتنا بڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی چیز میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ۔ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، ہمیں اس سے دعا کرنی ہے، ہمیں اس سے مانگنا ہے، ہمیں اسی سے مدد مانگنی ہے۔
اور مدد کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو ہے عام آدمی کے اوپر ان چیزوں کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہوں، دنیا ختم ہو گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شب اب آگے کچھ نہیں ہوگا، اور اس ہوں، طرح کی کچھ اور چیزیں انسان کے دماغ میں آتی رہتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یا ان کے دل میں ایسی کوئی علامت، کوئی چیز نہیں ہے کہ کبھی کوئی اس قسم کی بات آئی ہو۔ وہ تو جی، تھے ہی، یعنی کہ رحمت للعالمین۔ تو وہ تو بلیسنگ لے کر آئے سب کے لیے نا۔ تو ہی ہوں، واز دا بلیسنگ، اینڈ ہی از دا بلیسنگ اسٹل ان دیٹ سینس کہ ہم ان کا پیغام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ ان کی بلیسنگز ہی ہیں۔ تو وہ تو کوشچن ہی نہیں ہے۔ کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ باقی لوگوں نے کیسے نکالا اور اوپوزٹ سائڈ کے اوپر کیا افیکٹ ہوا۔ تو ہوں، اب اس میں آپ یہ دیکھیے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب یہ سارا سیناریو جو قصہ آپ نے بتایا، اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں یا ہوں، اس قصے کا جیسے ذکر کیا ہے سورہ قمر میں، سورہ قمر جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کا اس طرح سے ذکر کیا کہ اقترب الساعہ وانشق القمر، یعنی کہ جب جب چاند جو ہے وہ پھٹ جائے گا یا ہوں، قریب آ جائے گا کہ چاند پھٹنے والا ہے، یا وہ گھڑی قریب آ جائے گی کہ چاند پھٹ جائے گا، تو اس چیز کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بھی کیا ہے کہ جب کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو تم ان کو بتا ہوں، دو کہ قیامت کب جب آئے گی جب سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے۔ ہوں، ٹھیک ہے، جمع شمس والقمر، کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائیں گے اور چاند ختم ہو جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو یہی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ بات ایک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کہ اگر اتنا بڑا سائن، نشانی، واقعہ ہو جائے اور ہوں، یا ہو چکا ہو، تو اس میں دونوں آراء ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ اللہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے کہ چاند دو حصوں میں ہو جائے، شق یعنی کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، ایک ہو، دو ہو، یا دو سے زیادہ ہوں، نارملی بات کہتے ہیں کہ دو ہوں، اس کے ہوں، باوجود کیا ہے، وَأَن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ لوگ ہوں، نہیں ایمان لانے والے ان آیات کے اوپر، جی، یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، ان لوگوں کو کوئی بھی نشانی دکھ جائے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کیا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے کوئی۔ یہ والے جو چیز ہے نا، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ ہمارے پاس ان لوگوں نے کتنی تنگی اور تکلیف اٹھائی، ہمارے لیے ہوں، تو یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اتنی تنگی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی وہ اتنے اتنے یعنی کہ ان کی رحمت رہی اور ایک اس میں سے نکل کے آئے وہ۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جب ریجڈ ہو جاتا ہے تو اس کو سامنے آپ کچھ بھی لے جائیں، جب ہوں، آپ ایک خول کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی بھی نشانی آ جائے، کوئی بھی علم کی بات آ جائے، کوئی بھی جو ہے وہ سمجھ بوجھ کی بات آ جائے، آپ اپنے خول سے باہر نہیں نکل پاتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نشانی تھی کہ وہ جو ایگریمنٹ کا پیپر تھا اس کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، اس کے باوجود یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس ہیلپ کے نتیجے میں ہی وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ آیات اتاری کہ بھائی یہ دیکھو، ان کو تم کوئی بھی نشانی دکھا دو، ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اماد بھائی، ہاں جی، ہم آپ سب ایک جیسے ہی ہیں تقریباً اس معاملے ہوں، میں۔ آج ہمارے یہاں بھی اگر ہم اپنے دماغ میں کسی چیز کا کوئی نقشہ بنا لیتے ہیں، کوئی ایک جو ہے بات کو بٹھا لیتے ہیں، تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اسی لیے کہ وہ ہمارے ذہن کو بدلیں، وہ ہمارے اس سوچ کو بدلیں جس سے ہم اپنے آپ کو ریجڈ بناتے ہیں۔ لا الہ ہوں، الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ریجڈنس نہیں ہونی چاہیے۔ ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ہمیں کسی بھی چیز پہ ریجڈ ہونا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ تو اس میں تو کوئی، اس میں ہمیں کوئی آم، شرمندگی نہیں ہے کہ ہم ریجڈ ہیں، اس میں کوئی شرمندگی کمپرومائز نہیں ہے نہیں کرنا اس میں، جی، ہمیں کہ ہم جو ہے اس بات کے اوپر ایک خول کے اندر باندھیں، بالکل، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ ہوں، جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اندر
ہمیں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان دوسری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو بے شک. یہ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا وقت ہے جس میں وہ تکلیف میں تھے، جس میں ہوں. وہ ڈیفینیٹلی ان کو قریش اور مکہ کے لوگوں نے ان کے اصل جو ان کا مشن ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کری. اب ہمارا جیسے مشن ہے قرآن کا کہ ہم جو ہوں. ہے قرآن سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی بہت ساری ایسے مسائل، چیزیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ ہوں. سبحانہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں اور ہم اسی سے مانگتے ہیں. تو بے اللہ شک. تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ان سب آپ سب کی مدد فرمائیں، اور آپ سب لوگ جو پڑھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ ہاں. اپنا ٹائم نکالنا اور اس سب کو سمجھنا اور اس سب پہ غور کرنا ایک بہت ہی اجر کا کام ہے. الحمدللہ.